السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم یہ آیات کریں گے جتنی ہم سے ہو سکیں. کلاس تھوڑی سی ڈیلے ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو بیچ 7 کے اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر لیں. اعراب القرآن کے اسٹوڈنٹ ہاتھ ابھی نیچے رکھیں. روبینہ اسلم، سریا آئیے. جی سر. 3 بار ہو چکی ریکارڈنگ سٹارٹ. روبینہ اسلم. جی السلام علیکم. جی سر. یوم یحشر، یوم یہاں کیا بن رہا ہے؟ ظرف ہے سر. ظرف ہے، ٹھیک ہے. اور یحشر کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. ٹھیک ہے. اس یہاں پر کس مقام پر ہے یہ جملہ؟ یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے. کون سا فعل مضارع ہے؟ احشر یحشر. نہیں سریا اکٹھے جبھی کیے جائیں گے سر. سر سریا جبھی مجہول. جی مجہول. مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول ہے. یحشر، جی حشر یحشر، یحشر مجہول ہے. جی سر. جی. سریا جبھی اس کا فاعل کیا ہے؟ نائب الفاعل کیا ہے؟ ادا اللہ. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. ادا، ادا کس کی جمع ہے؟ اداتن. اعداء عدوٌ کی جمع ہے. جی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ دشمن. دشمن. تو یوم یحشر اعداء اللہ کیا ترجمہ ہوا سریا؟ جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن. اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا. روبینہ اسلم، جی. الن ناری کیا ہوا جملے میں؟ جار مجہول متعلق فعل. متعلق فعل. ویری گڈ. تو پورا ترجمہ کیا بن گیا؟ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ. اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے آگ کی طرف. آگ کی طرف. گڈ. واو استئنافیہ ہے، نیا جملہ ہے کیونکہ پیچھے سے بات الگ ہو رہی ہے. اوکے، شکریہ روبینہ اینڈ سریا. میوٹ کر دیں. مبینہ آئیے. کمل وقاص آئیے. جی سر. کمل وقاص، فہم یوزعون، ہم کیا ہے جملہ؟ سر ہم مبتدا ہے. ہم مبتدا ہے. یوزعون کیا ہے جملے میں؟ جملہ فعلیہ خبر ہے. خبر ہے.
مبین اسحاق کون سا فعل ہے یوزعون؟ سر یہ مضارع ہے. مضارع ہے. کون سا مضارع ہے؟ سر اس کا مضارع مرفوع لگ رہا ہے. مضارع مرفوع لگ رہا ہے. سر اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں نکال رہی تھی باب. کیا ہے؟ سر مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہا، میں ابھی باب نکال رہی تھی اس کا، کوئی لیکن بات نہیں. کمل وکاس کون سا فعل ہے؟ سر مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جی کمل اپنا مبین تھوڑا سا تو غور کریں نا. یوزعون یہ زبر اور پیش آپ کو آواز دے رہی ہے نا. یوزعون یحشرو مجہول کے ساری آوازیں ہیں یہ. یفعلو یوزعو یہ یوزعو واو اس لیے آیا کہ مادہ اس میں واو میں ہے. واو زا عین مادہ ہے. یوزعو. جی تو کیا جی مطلب ہے کمل وکاس اس کا؟ فہم یوزعون. سر یہ روکے جانا ہوگا یوزو. کیا مطلب ہے اس کا مبین؟ سر جماعت یا گروہ اور گروہ اچھا میں اس اب طرح. ٹھیک آپ نے ٹھیک کہا. میں تھوڑا سا اس کو بتا. ابھی میں مکہ گیا تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے ملا تو ہم حرم جا رہے تھے. تو میں چونکہ پرائیویٹ ٹیکسی تھی تو اسے میں نے کہا کہ مجھے باب عبدالعزیز کے پاس اتارنا. کہتا نہیں یہاں پہ نا کبھی کبھی نہیں جانے دیتے. میں نے کہا مجھے ادھر ہی جانا ہے. عربی میں اس سے بات چیت ہو رہی تھی تو سیکیورٹی والوں کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا انہم یوزعون. کمل سنا آپ نے میں نے کیا بولا لفظ؟ جی سر. انہم یوزعون. یوزع. سو وہ یوزعون جب اس نے لفظ استعمال کیا تو میں سوچنے لگ گیا اس لفظ کا یہاں کیا مقصد اور کیا مطلب ہے. اچھا میں نے اس کو اگنور کر دیا اس بات کو. تو جب یہ قرآن مجید میں یہ سامنے آیا فہم یوزعون تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ لفظ تو ابھی میں نے چند دن پہلے وہاں سنا تھا. واو زا عین مادہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر دینا. تو اس نے مجھے یہی کہا تھا ایکچولی کہ وہ الگ الگ کرتے ہیں کہ جس کے پاس ٹیکسی کا پرمٹ ہے وہ باب عبدالعزیز کی طرف اوپر جائے گا. جس کے پاس نہیں ہے اس کو وہ الگ کر دیتے ہیں کہ تم ادھر چلے جاؤ. تو یہ ہوتا ہے یوزعون یعنی وہ باب تفعیل میں آ گیا. وہ چونکہ اس کے اندر کیا ہے باب تفعیل میں جا کے تھوڑی شدت پیدا ہو جاتی ہے لفظ میں. سو فہم یوزعون انہیں الگ الگ کیا جائے گا. کس سے الگ الگ کیا جائے گا؟ آگ کے گرد کو پہنچ گئے لیکن اپنے اپنے گناہوں کی سبب ان کو کیا ہے الگ الگ کیٹیگریز میں بنایا جائے گا آگ کے سامنے. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کیا کافروں کا تذکرہ کیا ہے؟ کمل بتائیے. جی سر اللہ کے دشمنوں کا. آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ صرف کافر ہیں؟ سر نہیں سر، جو خاص طور پہ جو جانتے بوجھتے نشانیوں سے انکار کرتے ہیں جن کا پیچھے جو ذکر آ اللہ رہا کی تھا. نہیں مانتا. ٹھیک ہے. جی اب دیکھیں کافر تو پھر اگر ایک آئے گا نا تو ایک ہی کیٹیگری میں تو ان کے گناہوں کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں سر. کافر کے گناہ کو کیا لگا تو ہے ہی کافر. تو وہاں پر کیٹیگریز بنائی جائیں گی نا کہ کچھ جو ہیں جی وہ سر. ایسے جو گناہگار شدید گناہ والے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہو سکی ہوگی وہ بھی پھر لائن میں لگیں گے نا جہنم میں. اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. تو یہ آیات بھی ذرا کان کھڑے کر لیں. بڑی ایسی آیات ہیں کہ اس میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اوکے جی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں الگ سے حتی اور ما کے بارے میں. فی الحال ہم باقی کو چیک کرتے ہیں. ویری گڈ مبین اینڈ کمل وکاس. اوکے میوٹ کر لیجئے. سر میرا ایک کوشچن ہے یہاں پہ، مطلب فرمائیے. کنفرم کرنا ہے. سر یہ یوزیو نا باب افعال سے ہے نا، اوزا یوزیو؟ نہیں یہ باب افعال سے نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے. کون سا باب دیکھیں ہوگا؟ باب افعال سے مجہول نہیں آتا. ٹھیک ہے. جی باب افعال سے ماضی میں مجہول مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک. جی وہ اصل میں ہوتا کیا ہے ثلاثی مجرد کا جو ہے نا وہ باب افعال میں جا کے مجہول ہی بن جاتا ہے. مثال لے لیجئے یذہبو. یذہبو کا مجہول کیا ہے؟ یذہبو. یذہبو.
افعل یفعلو، یفعلو کا مجہول بنائیں، کیا بنے گا؟ سر یفعلو. یفعلو. سیم ہو گیا نا؟ جی. تو باب افعال سے ماضی کا مجہول نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے آگے چلتے ہیں. آئیے جمیلہ شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہمیدہ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبنم آپ بھی آ جائیں. جی تو مجھے یہ بتائیں جمیلہ شاہ، اذا کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ سر اذا جو ہے وہ شرط ہے. اذا شرط ہے. گڈ. شرط کے میننگ پیدا کر رہا ہے، شرط نہیں ہے، شرط کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی سر. اذا جازمہ ہے غیر جازمہ ہے؟ سر اذا جو ہے وہ غیر جازمہ ہے. ویری گڈ. اذا غیر جازمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فعل کو مجزوم نہیں کرتا، جی سر. اور یہ ظرف ہوتا ہے، اس کے آگے جملہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. سو اذا جاؤہا، مجھے بتائیے فریحہ جاؤ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا سر. ہوا ہاں فاعل ہے. ہم سر. کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ ماضی سر. ماضی معروف. ماضی ہے. ویری گڈ. فاعل ہے اس کا ہم. تو اوریجنل عربک میں یہ واو اس کا فاعل ہے. مادہ کیا ہے؟ جیم یا حمزہ. ویری گڈ. سو ہاں کیا ہے جملے میں؟ مجھے بتائیے مفعول. شبنم، سوری آپ نہیں، شبنم خان آپ بتائیے. جی مفعول ہے سر. کیوں مفعول ہے؟ یہ مؤنث کیوں ہے؟ یہ انار کی طرف جا رہا ہے سر. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. نار کی طرف جا رہا ہے. فہمیدہ فرحین کیا ترجمہ ہوا؟ اذا جاؤہا. یہاں تک میں نے جب آپ کو کہ یہاں تک کی نہیں بات آئے کی. وہ. اذا جاؤہا جب کا ترجمہ بتائیں. جب کہ نہیں آئے وہ سب اس پر اس کے مجھے پاس. بتائیے نہیں کے لیے آپ نے کون سا لفظ منتخب کیا یہاں پر؟ ما میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اذا جاؤہا. آپ کان سے سن رہی ہیں یا سامنے کتاب کھولی ہوئی ہے؟ جب کہ آئے وہ سب، جب کہ آئے وہ سب اس کے پاس. فریحہ نحال، جب اذا شرط کے لیے آتا ہے آگے فعل ماضی ہوتا ہے تو ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ مستقبل میں ہوگا سر. مستقبل میں کیا جاتا ہے. گڈ. تو ان کو مستقبل میں ترجمہ کر کے فہمیدہ فرین کو سکھائیے کیسے کرتے ہیں. جب کہ آئیں گے جب کہ کیوں کہہ رہی ہیں وہ فریحہ آپ؟ جب کہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ مس عظما نے آپ کو 2 مہینے قصص میں اذا کا ترجمہ جب کہ پڑھایا ہے. جب سر جب آئیں گے وہ سب اس میں. جب وہ سب آئیں گے کہاں؟ اس میں. ٹھیک ہے. آپ گھبرا کیوں گے؟ ریلیکس ہو، پہلے ریلیکس ہو، ٹھیک ہے؟ تسلی کے ساتھ. آپ جی ٹھیک سر. بتا رہی ہیں. ایک تو یہ ایکسٹرا لفظ ڈالنے چھوڑ دیں آپ لوگ نا، یہ جب کہ پریشان نہیں ہونا. اذا کا مطلب جب ہے، جی سر. بات ختم. جی سر. جی سر. جب اذا جاؤہا، جب وہ آئیں گے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ اذا جاؤہا، جی سر. جب وہ آپ کے پاس آئیں گے. مجھے بتائیں فہمیدہ، اب آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے ویسے، مجھے نہیں کرنا چاہیے نا؟ جی کیا بولے سر؟ مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے نا آپ سے؟ جی کرنا سر. آپ نے کیوں آپ کریں ترجمہ گے تو اور کون آپ کرے نے گی میرے ترجمہ پاس؟ کیوں ٹھیک نہیں بتایا؟ ذرا ٹینشن میں تھی سر. میں ٹینشن میں تھا یا آپ ٹینشن میں تھی؟ اذا جا اچھا جب کہ آئے گی سنیں، مدد. معلوم ہے سر غلطی کر دی میں، معلوم ہو اچھا کر غلطی سنیے، کی. جب بھی ترجمہ کرنا ہو آپ میرے سوال کی طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ میں نے جی کیا پوچھا ہے؟ میں نے حتیٰ اور ماں کو نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ سنیں کیا کہہ رہا ہوں میں یہی تو سکھانا ہوتا ہے. جی جی اچھا میں یہاں آپ کو نا 1 جی. منٹ رکتا ہوں سب کو ہیں. جی تو شبنم خان مجھے یہ بتائیے
اذا جب کہ شرطیہ ہے تو جواب شرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ شہیدہ علیہم سمعہم و ابصارہم یہ وجلدہم سے یہ ویری یہاں تک. گڈ، ایکسیلنٹ ہو گیا، ماشاء اللہ. تو اب ذرا میں بلانا چاہوں گا اور اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ. ٹھیک ہے جمیلہ، ویری گڈ. شبنم، فہمیدہ، آپ تھوڑی ہمت کیجئے. مزین آئیے، انیسہ آپ آئیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہین بیگم آپ بھی آئیے. جی مزین، مجھے بتائیے جی سر. سمعہم یہ کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. انیسہ مجھے بتائیے ابصارہم کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. شاہین بیگم جلودہم کون سا مرکب ہے؟ سر یہ بھی مرکب اضافی ہے. ایکسیلنٹ. شاہین بیگم سمعہم کا کیا مطلب ہے؟ سمعہم ان سب نے سنا. اچھا، مرکب اضافی کا ترجمہ فعل کے ساتھ کیا جاتا ہے. ساری سر سمعہم مزین کیا ترجمہ ہے؟ یاد ہے سر. ان کے کان. ان کی سماعت، ٹھیک ہے، بیسیکلی ان کے کان. سمعہم ان کے سننے کے جو ذرائع ہیں، سمعہم. ویری گڈ. انیسہ ابصارہم کا کیا ترجمہ ہے؟ ان کی آنکھیں، ان کی ان کی بصیرت. نگاہیں، ان کی آنکھیں. شاہین بیگم جلودہم کا کیا ترجمہ جی ہے؟ سر. سر ان کی کھالیں. ان کی کھالیں. ویری گڈ، ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے مرکب کا ترجمہ کر لیا. اب آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے مزین، شاہدہ کا فاعل کیا ہے؟ سر شاہدہ کا فاعل ہوا مستتر ہے. اچھا، تو سمعہم کے جو سمع ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ نہیں سر سم ہوں فاعل ہے. سوری ویری گڈ. تسلی کے ساتھ سم. دیکھیں نا، جب جملہ جی فعلیہ ہو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ رفع کیا ہے. صحیح ہے. جی. تو انیسہ ابصارہم و جلودہم یہ کیوں مرفوع ہیں؟ سر یہ بھی فاعل ہے شہیدہ کا. ہاں جی، عطف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. مجھے بتائیے شاہین بیگم علیہم شاہدہ کے لیے کیا ہے؟ یہ متعلق ہے. ویری گڈ. متعلق ہے. سو کیا ترجمہ ہوگا شاہین بیگم؟ شاہدہ علیہم، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، باب سین سے. شاہدہ علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم. وہ گواہی دیتے ہیں ایک منٹ دیکھیں شاہین، ابھی میں نے بتایا اذا کا جب شرط آتا ہے، جملہ شرط ہو، جواب شرط مستقبل میں ترجمہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ گواہی دیں گے. ہاں جی، وہ گواہی دیں گے. کون گواہی دیں گے مجھے بتائیں، اس کے وہ بتائیے فاعل کیا ہے؟ سمعہم ان کی ان کے کان اور ان کے آنکھیں اور ان کی کھالیں. ہاں جی، آپ ذرا صحیح ترجمہ کریں اچھا سا. وہ گواہی دیں گے وہ گواہی ان پر. کون دیں گے؟ آپ وہ گواہی دیں گے کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہیں سر جی جی گواہی دیں گے ان پر، ان کا سننا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں. اوکے مزین ذرا صحیح سے ترجمہ کریں. گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر. ان پر، یہ بیسیکلی علی خلاف کے لیے ہے، یعنی انہی کے اپنے خلاف. جی ٹھیک سر. ہے. جی سر. اذا جاؤہا جب وہ آئیں گے آگ کے پاس، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم ان کی سننا، ان کا دیکھنا یعنی ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کی جلدیں، ان کی کھالیں گواہی دیں گی ان کے خلاف. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ. کوشش کرتی رہیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آگے چل کے. اوکے آئیے جناب اعراب کے اسٹوڈنٹس. جی بنت عبید اللہ، بما کانوا یعملون. جی تو جی ماں کون سا ہے؟ ماں موصول. ماں موصول ہے.
اوکے کانو کیا ہے؟ کانو فعل ناقص ہے، اسم کانو ہم ہے، یعملون خبر کانو، یعملون کا فاعل کیا ہے؟ ہم فعل ہم ہے۔ مضارع، نشمیہ کیا ترجمہ ہوا؟ اب پورا ترجمہ کر دیں. اذا جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جب وہ آئیں گے ان کے پاس گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان کے خلاف۔ سر جی میں نے یہاں سببیہ بنایا تھا، نہیں یہ بات سببیہ نہیں ہے، نہیں ہے؟ بما کانو اس چیز کے بارے میں الصاق کے لیے ہے، شاہدہ کے ساتھ کیا گواہی دینی ہے؟ اب وہ گواہی آ رہی ہے نا، سبب تھوڑی ہے، جی ٹھیک ہے۔ الصاق کہلاتا ہے۔ بیما اس کے جو تھے وہ عمل کرتے ہیں، ہاں جی، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی اب انسانوں کو جہنم کے یعنی آگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا، ان کو جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہو جاؤ ذرا ادھر ادھر، اپنے اپنے لائن میں لگ جاؤ اپنے اپنے رینک کے حساب سے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جلد ان کے خلاف گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے۔ سوچ لیں کیا آیت آ رہی ہے، یعنی ہماری جلد، ہمارے کان، ہماری آنکھ ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں اور حتیٰ اور ماں پر واپس آتے ہیں۔ پھر ثانیہ آئیے، فہیمہ آئیے۔ جی سر۔ ثانیہ قالوا لجلودہم، قالوا کا فاعل کیا ہے؟ کا فاعل ہم ہے اور فعل ماضی ہے، لجلودہم کیا ہے؟ متعلق فعل۔ ٹھیک ہے۔ فہیمہ مقولہ کیا ہے؟ سر جی لما شاہدتم علینا، لما کیا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے، متعلق شہید بن تم جائے کون گا۔ سا فعل ہے؟ ماضی ہے سر جی، ماضی معروف۔ فاعل کیا انتم ہے؟ فاعل، انتم علینا کیا ہے؟ متعلق فعل۔ ثانیہ کیا ترجمہ ہوا؟ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا؟ اور انہوں نے اپنی جلدوں سے کہا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ثانیہ آپ جی بیچ سر۔ لیول سے تو نہیں ہے، واو عطف ہو رہا ہے پچھلی بات جی پر سر، جواب جی شرط سر، میں۔ جی سر۔ اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ہاں جی، وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یہ وہ اس لیے کہیں گے کہ بھائی تمہیں بچانے کے لیے تو ہم نے جھوٹ بولا، کیونکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہاں جو لوگ جہنم کا جن کا اعلان ہو جائے گا وہ بیسیکلی انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالی کان اور آنکھ اور جلد کو حکم دیں گے ہاں بھائی بولو، تو جب یہ بولیں گے تو جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی تم ہمارے خلاف وہ گواہی دے رہے ہو، تم جی سر۔ کیوں دے رہے ہو ہمارے خلاف گواہی، جبکہ تمہیں بچانے کے لیے آگ سے تو ہم نے جھوٹ بول دیا تھا، تم ہی ہمارے خلاف پل پڑے ہو۔ تو آگے کیا ہوگا؟ آئیے صبغہ، بشرا آئیے۔ صبغہ قالو کیا فاعل ہے؟ سر جی ہوم فائل ہے۔ کیا ترجمہ کریں گی قالو؟ یہ قالو وہ کہیں گے، وہ کہیں گے، ہم وہ کہیں گے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیچھے بات ایذا سے شروع ہو چکی ہے، روز قیامت کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ بشرا انتقن اللہ، انتقن اللہ، یہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کیا ہے یہ؟ بشرا آپ کی آواز نہیں انتقا آ رہی۔ یہ فعل ماضی۔ بشرا آج ہی بولنا ہے۔ جی استاد، انتقا فعل ماضی ہے، نون تا قاف اس کا مادہ ہے، باب افعال سے ہے، اسم الجلالہ اس کا فاعل ہے، نا اور کیا ہے؟ نا مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مفعول ترجمہ ہوا انتقن اللہ؟ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی۔ اللہ نے ہمیں بلوا دیا ہے، ٹھیک ہے؟
नातका यंतिकु का मतलब जी होता है बोलना, ठीक है। जी और जी अंतका वही फेल लाजिम बाबे फाल में जाके मुतद्दी बन गया, अंतका उसने बुलवाया। सो अंतकनल्लाहु, जी अल्लाह ने हमें बुलवाया है। अंतकनल्लाहु जी यानी जो रब इस जबान को, देखे अभी जबान मेरी बोल रही है ना, इसको कुव्वत जी गोयाई तो अल्लाह ने अता की है, वो छीन भी सकता है। तो वो ये जी जो कुव्वत गोयाई उसने जबान को अता की है, वो जिस्म के किसी भी आज़ा को ये अता कर सकता है। वो ये कर सकता है कि मेरी उंगली बोले और मेरे गले से आवाज निकले। जबान भी एक उज्व है ना, जी एक गोश्त एक लोथड़ा है। इसी तरह हमारे जिस्म पूरा गोश्त पोस्ट का बना हुआ है। अल्लाह ताला जिस चीज को, जिस्म के जिस आज़ा को कहे हाँ भी बोलो, तो क्या वो वो उज्व कहेगा नहीं मैं तो जुबान नहीं बोलूंगा? नहीं भाई, उसे बोलना पड़ेगा, तो कर तो बोलेगा। तो वो क्या कहेंगे? अंतकनल्लाहु, अल्लाह ने हमें बुलवाया है। क्यों? वो जो जुबान को बुलवा रहा है वो उसने हमें हुक्म दे दिया, जबान को कहा तू चुप कर जा। अब जरा आज वो बोलेंगे जिनके जरिए सब कुछ होता रहा है। देखें किस किस आज़ा को हुक्म दिया जा रहा है बोलने के लिए। समाअत, क्योंकि हम कानों से सुनते हैं, अबसार आंखों से देखते हैं, जिल्द, जिल्द में पूरा जिस्म आ जाएगा, हाथ भी बोल सके, टांगे बोले, पाँव बोले, पूरे जिस्म का एक एक हिस्सा बोले। जब जिल्द आएगी तो पूरे जिस्म का हिस्सा बोल सकता है कि इस बंदे ने हमारे साथ क्या क्या किया। बिमा कानू यामलून, इस जिस्म के इन आज़ा से ये क्या करते थे। हमें किसी और गवाह की जरूरत नहीं है, हमारे गवाह अपने जिस्म पर मौजूद है। तो हम इनको आज खामोश करवा सकते हैं कि ये उस दिन ना बोले। आज मौका है, अल्लाह से कहे माफ कर दे, वो माफ कर देगा। ये रोज़े क़यामत हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे, अल्लाह इनको खामोश करा देगा। बस ठीक है, जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो ये कौन होते हैं? जी शाजिया खान आइए। जी सर। अल्लज़ी का इराब बता दें। रफा सिफत वेरी गुड। अल्लाह हु। सिला क्या है? अंतका कुल्ल शयीन, अंतका का फाइल क्या है? हुआ जो अल्लाह जी की तरफ जा रहा है। कुल्ला शयीन कौन सा मुरक्कब है? इजाफी, मुरक्कब इजाफी। कुल्ला मंसूब क्यों है? मफूल बनेगा। वेरी गुड। क्या तर्जुमा हुआ अंतका कुल्ला शयीन? जिसने कुव्वत गोयाई दी हर शय को। हर शय को। शाजिया खान से मैंने अभी तक जितनी मेरी क्लासों में इन्होंने सुनाया, मैंने कभी इनसे गलत जवाब नहीं सुना। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम मिसबा आइए। वहुवा जी सर। खालक़कुम अव्वल मर्रतिन, हुआ क्या है जुमले में? हुआ मुब्तदा, खालक़कुम क्या है? खबर, खालक़ा कौन सा फेल है? फेल माजी, हुआ फाइल क्या फाइल, है? गुड। कुम क्या हुआ है? मफूल बिही, अव्वला मर्रा कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी, अव्वला मंसूब क्यों है? ज़र्फ, ज़र्फ लेंगे इसको। मफूल ही कहते अदद के लिए आ रहा है। क्या तर्जुमा हुआ? और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया। और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया। माशाल्लाह, मरियम मिसबा भी बहुत अच्छी हो गई हैं। अभी मैंने काफी दिनों से इनकी गलती नहीं सुनी है। फौजिया सिद्दीक बिनत सदीक आई है। जी सर। व इलैहि तुरजऊन, तुरजऊन कौन सा फेल है? तुरजऊन फेल मुजारे है, मजहूल है। नाइबुल फाइल क्या है? सर नाइबुल फाइल अंतुम है। ठीक है। इलैहि क्या है? इलैहि ये मफूल बिही। अच्छा, जार मजरूर मफूल बिही, मुताल्लिक है सर। मुताल्लिक के फेल है। जी मुताल्लिक के फेल है, मुकद्दम किया गया ताकीद के लिए कि उसी की तरफ। ठीक है। जी क्या सर। तर्जुमा करेंगी? व इलैहि तुरजऊन, और आप इसी की तरफ लौटाए जाओगे, और आप यानी उसी की उसी। तरफ, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ठीक है, गुड, माशाअल्लाह। अब ये पोर्शन है कलाम का, वह हुआ खालक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। इसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हुए हैं कि ये कौल या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है या फिर जुलूद की तरफ से है। ओके, आगे चलते हैं, बल्कि यहाँ हम रुकते हैं क्योंकि अब हमें पीछे कुछ चीज़ें पढ़नी हैं।
کیونکہ اگلی آیت کا جو ایکسپلینیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھ لیجئے ہم جن اعضاء کو اعمال میں استعمال کرتے ہیں یہی اعضاء ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے اللہ ہمیں بچائے. میں تو کہنا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس پوزیشن پر آ کر کھڑا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے بچائے. اب ذرا ہم چلتے ہیں یہ حتیٰ اور ماں کی طرف. اچھا، یہاں پر پہلے ہم حتیٰ کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، عربی زبان میں حتیٰ مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ عربی زبان میں ٹوٹل 4 طرح سے آتا ہے. قرآن مجید میں اس کا 3 استعمال موجود ہیں. ایک تو یہ تعلیل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تعلیل، یا اسی کے اندر غایت کے میننگ بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کسی چیز کی حد کے لیے. دوسری یہ یعنی عربی زبان میں حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اس کی صرف ایک مثال ہے، وہ بڑی مشہور ہے، حتیٰ مطلع الفجر. اب یہ مطلع مجرور ہوا حتیٰ کی وجہ سے، مطلع الفجر، تو یہ ایک ہی اگزامپل قرآن مجید میں ہے اس کی. تیسرا استعمال اس کا حتیٰ ابتدائیہ، حتیٰ ابتدائیہ. یہاں پر بھی اس کے میننگ بیسیکلی غایت کے ہوتے ہیں لیکن ابتدا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور نمبر 4 ہوتا ہے حتیٰ حرف عطف کے طور پر. تو قرآن مجید میں حتیٰ حرف عطف کے طور پر یہ استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں اکثر جو استعمال ہے اس کا وہ تعلیل یا غایت کے لیے ہے، اور حرف جر کے لیے اس کا ایک استعمال ہے. جو غایت کے لیے اس کی اگزامپل ہیں وہ تقریباً 78 آیات ایسی ہیں جس میں یہ تعلیل کے لیے استعمال ہوا. اور آپ کو حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب ملتا ہے، فعل مضارع منصوب ملتا ہے. ان مصدریہ یہاں پر محذوف تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں اس کا کثیر الاستعمال یہی تعلیل یا غایت حد بتانے کے لیے ہے. اور حرف جر ایک ہی ایگزامپل ہے. حتیٰ ابتدائیہ کی کچھ ایگزامپلز ہیں قرآن مجید میں جن میں سے ایک یہ ہے، یعنی یہ ابتدا کے لیے کہ حتیٰ یہاں تک کہ، دیکھیں آپ کو میننگ وہی غایت کے مل رہے ہیں. جب یہ شروع میں آ جائے حتیٰ اور پیچھے کوئی کنیکشن نہ ہو، آیت رک رہی ہو، تو یہ کیا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ ابتدائیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اور آگے جو اذا ہے، اذا شرط کے لیے. اس کے بعد جو یہ ماں کھڑا ہوا ہے، یہ ماں بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ماں کو پہلے تو میں آپ کو گرامر کے جو ہے نا طرف سے اس کا ایک شعر یاد رکھ لیجئے گا، سمپل سا ہے، عرب نے بنایا ہوا. یا طالباً، اے طالبن، یعنی اے طالب علم، خذ فائدہ، خذ فائدہ، ٹھیک ہے. کیا وہ فائدہ کیا ہے؟ ما بعد اذا زائدہ، ٹاپک کلوز. یعنی یا طالباً خذ فائدہ ما بعد اذا زائدہ، یعنی اذا کے بعد جو ما آئے گا یہ ہمیشہ زائدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا ہم اس ماں کی طرف. یہ انتہائی اہم ماں ہے. قرآن مجید میں یہ 12 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں یہ استعمال ہوا ہے اذا کے بعد. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اذا شرطیہ ایسا شرط ہے جو یقیناً واقع ہونے والا ہوتا ہے. اس کے بعد ماں کا کیا کام ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، قرآن مجید میں اذا کے بعد جو ماں زائدہ آ رہا ہے اس کا کام تاکید ہے. اب یہ تاکید بڑی ہی کام کی اور بڑی ہی عجیب تاکید ہے. دیکھیں اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ہیں جاؤہا شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم. اس ماں نے کام کیا کیا ہے میں آپ کے سامنے ابھی بتاتا ہوں ٹائپ کر کے. دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو تصدیق کر رہے ہیں، یعنی مومنین، تصدیق کرنے والے. ایک وہ جو جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کرنے والے. اب جن کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے گی حتیٰ اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، 2 طبقے ہو گئے. ایک وہ جو مومنین ہیں، دوسرے وہ جو جھٹلا رہے ہیں.
مومنین کے دل میں شک آ سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، جلد بولیں گے. اس کے لیے ماں نے تاکید کا کام کر کے ان کی سماعت کو یقین دلا دیا کہ یہ ہو کر رہے گا. قرآن مجید میں جہاں یہ ماں آیا ہے اذا کے بعد، وہاں شدید قسم کی تاکید آئی ہے کہ کسی کے دل میں شک بھی پیدا نہ ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا. تو تصدیق کرنے والوں کے اگر دل میں شک آ سکتا تھا تو اس شک کو دور کر دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے. تو یہ ماں زائدہ اذا کے ساتھ ایک شدید قسم کی تاکید لا رہا ہے کہ جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کے دل میں شک بھی نہ آئے. اب یاد رہے قریش جو عرب تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اذا کے بعد جو ماں آ رہا ہے اس کا کیا کام ہے. ہم تو عرب نہیں ہیں، ہم تو عربی سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے ہم اس کو اس لیول پہ فیل نہ کر سکتے ہو، لیکن ان کو پتا لگ گیا تھا کہ یہ اذا ما جاؤہا شاہد علیہم کا کیا مطلب ہے. جو تکذیب کرنے والے ان کا کیا بنا؟ ان کے ساتھ بڑا ہی امپورٹنٹ کام ہوا. قریش لے لیجئے، قریش تکذیب کرتے تھے نا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ تو سرے سے ہی تکذیب کرتے تھے. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اذا کے بعد ماں آ رہا ہے اس نے تکذیب والوں کو تکذیب سے نکال کر شک میں ڈال دیا کہ شاید ایسا ہو جائے، تو وہ ڈرنے لگ گئے. ایمان تو نہیں لاتے تھے لیکن یہ اذا ماں کے آنے سے ان کے دل میں اس کا ڈر ضرور پیدا ہوا کہ اب وہ شک میں آگے کہ شاید کدے پھڑے نہ جائیے. تو اس کا مطلب تصدیق کرنے والوں کے دل میں شک کو دور کر دیا اور تکذیب والوں کو پرماننٹ تکذیب سے نکال کر شک میں ڈال دیا کہ ایک تو جھٹلا رہا ہے، بالکل جو جھٹلا رہا ہے وہ تو مانے گا ہی نہیں. لیکن اس ماں نے قریش کو شک پر مجبور کر دیا کہ یار شاید ہو جائے. اب ان کے دل میں ڈر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ روزے قیامت تو یہ سارا کچھ ہمارے خلاف بولے گا. یہ اس ماں کا کام ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ماں سمجھ آیا ہوگا. تو یا طالباً خذ فائدہ اور ماں اذا بعد زائدہ، کہ اذا کے بعد جو ماں آتا ہے وہ ہمیشہ زائدہ ہوتا ہے. مقصد اس کا شدید قسم کی تاکید ہے. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اذا ہی تاکید ہے تو ماں تاکید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. تو جزاکم اللہ خیرہ. بیچ 7 کے لیے میری ان سے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مستعد ہوں، تیار ہوں، فعل کو صحیح سے پہچاننا شروع کریں. فعل مضارع یا ماضی میں غلطی نہ کریں، فاعل پہچاننے میں غلطی نہ کریں. یہ بیسک ہے، بنیادی ہے، ٹھیک ہے. ترجمے کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. یہ فہیمہ اور یہ باقی جتنی بھی سنا رہی ہیں یہ بھی آپ کی طرح اٹکتی تھی. ماشاءاللہ آپ دیکھیں اگر میں یہ آیات ان کے ساتھ کروں تو یہ تو 15 منٹ میں پوری 5 7 8 یاد کروا کر چلی جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے ذریعے ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے ریپیٹ کرنے کا موقع ملے گا. جہاں جہاں چیزیں ایکسپلین کرنی ہوں گی میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا، پوری ہمت اور دل کے ساتھ کروں گا. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. ماشاءاللہ رات کے 11 بجے تک آپ کلاس کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ کا اس میں تعاون کر رہے ہیں، آپ کے سیکھنے میں اس وقت تک برداشت کر رہے ہیں کہ آپ 11 بجے بھی کلاس لینے بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کے لیے بھی خاص دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور آپ کو تو ضروری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کیونکہ اصل تو آپ وہ محنت کر رہی ہیں. لیکن یاد رہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ، آپ کے ان کلاسز لینے میں جو آپ کے ہسبینڈ، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بھائی، آپ کے بچے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ آپ نے لازمی ادا کرنا ہے کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، آپ کے لیے کمرہ خالی کر دیتے ہیں، آپ کے لیے شور بند کر دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ آپ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ سیکھیں. تو لازمی ان کو اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا. بس وہ اپنی نیت یہ رکھیں کہ وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کا فرمان کے مطابق کہ لوگوں کو شکر گزار بھی انسان کو ہونا چاہیے، وہی اصل میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.